اس وقت زیادہ تر ملکوں میں اشیاء ضروریہ کی بڑھتی قیمتیں اور ہائی انٹرسٹ ریٹس سب سے زیادہ زیر بحث ہے۔ ایک لفظ بار بار سننے کو ملتا ہے اور وہ ہے انفلیشن، یعنی مہنگائی یا افراط زر۔ لیکن ایک ملک ایسا بھی ہے جو باقی ملکوں کی طرح مہنگائی سے متاثر نہیں ہوا اور اس کی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی پالیسی بھی شاندار ہے۔ 2022 میں اس ملک میں چیزیں معمولی مہنگی ہوئیں اور مہنگائی کی شرح 29 سال کی بلند ترین سطح 3.5% پر پہنچی، لیکن اس سے عام شہریوں کی زندگی پر کچھ خاص اثر نہیں پڑا۔ ذرا اس کا موازنہ پاکستان سمیت ان ملکوں سے کریں جہاں مہنگائی دوہرے ہندسے میں داخل ہو چکی ہے۔ امریکہ میں افراط زر کی شرح 9%، یورو زون میں 11% اور برطانیہ میں 12% تک جا پہنچی۔ پاکستان میں تو مہنگائی اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ کر 1 مارچ 2023 کو 31.5% ریکارڈ کی گئی، لیکن 3.5% مہنگائی بھی اس ملک کے سٹینڈرڈ کے مطابق بہت زیادہ ہے۔ وہاں لوگوں کو ایک خاص حد سے زیادہ قیمت پر چیزیں خریدے عرصہ ہو گیا ہے۔ یہ ملک ہے سوئٹزرلینڈ، جہاں چیزوں کی قیمتیں شاذ و نادر ہی بڑھتی ہیں، اور ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا مہنگائی سے متاثر ہے، سوئس لوگ مزے سے جی رہے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں مہنگائی نہ بڑھنے کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ چیزوں کی بیس پرائس ویسے ہی زیادہ ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ بیس پرائس زیادہ ہے، پھر تو چیزیں کافی مہنگی ہوں گی اور لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دراصل سوئٹزرلینڈ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ایک اور جی ڈی پی پر کیپٹا انکم کے لحاظ سے امریکہ، جاپان اور جرمنی سے آگے ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق امریکہ میں فی کس آمدن تقریباً $70,000، جاپان میں $39,000 اور جرمنی میں $51,000 ہے، جبکہ سوئٹزرلینڈ میں فی کس آمدن $91,000 ہے۔ تقریباً 87 لاکھ آبادی والے اس سینٹرل یورپین ملک کے زیادہ تر شہری امیر ہیں اور ان کی قوت خرید باقی ملکوں کے شہریوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اوسطاً ہر سوئس نوجوان $7 لاکھ کا مالک ہے اور 41 بلینئرز کے ساتھ یہ ملک دنیا میں 15ویں نمبر پر ہے۔ دولت کی فراوانی کی وجہ سے کاسٹ آف لیونگ زیادہ ہے اور 2022 میں زیورخ، جنیوا دنیا کے 10 مہنگے ترین شہروں میں شمار کیے گئے، لیکن مہنگائی کی وجہ سے جہاں سنگاپور، نیو یارک، ہانگ کانگ، لندن اور تل ابیب جیسے شہروں میں لیونگ کاسٹ بڑھی، اس کے برعکس سوئس شہروں میں قیمتیں کافی حد تک مستحکم رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوسطاً آبادی کافی امیر ہے۔ لوگوں کو اپنے بجٹ کا زیادہ حصہ خوراک پر خرچ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ وہ ویکیشنز اور اپنے دوسرے شوق پورے کرنے پر زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں قیمتوں کے استحکام کی ایک وجہ مضبوط سوئس کرنسی بھی ہے۔ سوئس فرانک کی ویلیو امریکی ڈالر اور یورو کے برابر ہے۔ 2022 میں پاکستانی روپے کی طرح کئی کمزور کرنسیوں کے مقابلے میں ڈالر کی ویلیو کافی اوپر گئی، لیکن سوئس فرانک کی ویلیو ڈالر کے مقابلے میں مستحکم رہی۔ سیف ہیون، دراصل سوئس فرانک کی حیثیت سیف ہیون کرنسی کی ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں کے امیر ترین افراد کے اربوں ڈالر سوئس بینکوں میں پڑے ہیں۔ یقیناً آپ کو سوئس اکاؤنٹس یاد آئے ہوں گے۔ سوئس فرانک کا یہ سیف ہیون کرنسی والا سٹیٹس پہلی جنگ عظیم سے لے کر تقریباً 100 سال سے چلا آ رہا ہے، اور ہر معاشی بحران کے دور میں اس کرنسی کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کی دیگر کرنسیوں کے مقابلے میں خاصی مضبوط ہے، اور کرنسی کا یہی استحکام مجموعی طور پر سوئس اکانومی کو مضبوط رکھے ہوئے ہے، جس کا زیادہ تر انحصار انٹرنیشنل ٹریڈ پر ہے۔ یہ ملک سالانہ تقریباً $300 ارب کی امپورٹس کرتا ہے۔ سوچیں کہ پاکستان کی امپورٹس محض $60-62 ارب ہیں۔ ہم پھر بھی ہمیشہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا شکار رہتے ہیں اور ہماری امپورٹس مہنگی بھی ہیں، لیکن مضبوط سوئس فرانک کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ کی امپورٹس سستی ہیں، جبکہ کچھ چیزوں کی ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ مہنگی پڑتی ہے، اس لیے امپورٹس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ سالانہ تقریباً $550 ارب کی ایکسپورٹس بھی کرتا ہے۔ اس کی ایکسپورٹس ہماری طرح پھلوں اور سبزیوں پر مشتمل نہیں ہیں، بلکہ یہ بھاری مشینری، سونا، ادویات اور لگژری گھڑیاں دوسرے ملکوں کو بیچتا ہے۔ یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کم ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ مضبوط سوئس فرانک کے پیچھے بڑے گولڈ ریزروز، بانڈز اور دیگر فائنینشیل ایسٹس بھی ہیں، جو سوئس نیشنل بینک کو کرنسی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے دوران فرانک کی ویلیو مستحکم رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ کرنسی ڈی ویلیو نہیں ہوتی تو ملک میں مہنگائی بھی نہیں ہوتی۔ ایک رپورٹ کے مطابق IMF کے ریزروز کے علاوہ سوئٹزرلینڈ کے سرکاری گولڈ ریزرو تقریباً 1000 ٹن سے زائد ہیں۔
اس کے علاوہ کچھ بیرونی فیکٹر جن کی وجہ سے کسی ملک میں مہنگائی ہو سکتی ہے وہ سوئٹزرلینڈ پر کم سے کم اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے کہ کورونا کے بعد گلوبل مارکیٹ میں تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کے باعث زیادہ تر ملکوں میں فیول کی قیمتیں بڑھیں، جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ میں اضافہ ہوا اور مجموعی طور پر نتیجہ مہنگائی کے بڑھنے کی صورت میں نکلا۔ 2022 میں روس یوکرین جنگ کے بعد یورپ میں انرجی پرائسز اوپر جانے کا اثر بھی سوئٹزرلینڈ پر نہیں ہوا، کیونکہ یہ ملک انرجی میں خود کفیل ہے۔ یہاں تقریباً 1500 جھیلیں اور کئی دریا ہیں اور اس کی ضرورت کی 10% انرجی ہائیڈرو پاور سے آتی ہے، جس کی وجہ سے تیل اور گیس کی ضرورت دیگر یورپی ملکوں کی نسبت کم ہوتی ہے۔ زیادہ تر سوئس انرجی کمپنیاں حکومتی کنٹرول میں ہیں اور ان پر سخت قوانین لاگو ہیں، اس لیے ہماری طرح آئے روز بجلی اور گیس مہنگی نہیں ہوتی۔ نتیجتاً صنعتوں کے لیے پاور ٹیرف سالہ سال ایک ہی رہتا ہے اور ان کی پروڈکشن کاسٹ نہ بڑھنے کی وجہ سے چیزیں مہنگی نہیں ہوتی۔ سوئٹزرلینڈ ایک لبرل ملک ہے اور یہاں کاروبار سے لے کر ہر قسم کی آزادی ہے، البتہ کچھ شعبوں پر سخت پرائسنگ کنٹرول ہے، جیسا کہ فوڈ، انرجی اور ہاؤسنگ وغیرہ۔ گھروں کے کرایوں کے حوالے سے بھی ایک سخت قسم کی سرکاری پالیسی نافذ ہے جس کی خلاف ورزی قانوناً جرم ہے، لیکن ان سب باتوں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سوئٹزرلینڈ میں مہنگائی سرے سے ہوتی ہی نہیں، ہوتی ہے لیکن مختصر دورانیے کے لیے۔ مثال کے طور پر 2022 کے اختتام پر سوئٹزرلینڈ میں انرجی پرائسز 16% تک بڑھی، لیکن پھر بھی یہ سوئس شہریوں کے لیے ناقابل برداشت نہیں تھی اور جرمنی، نیدرلینڈ، برطانیہ اور اٹلی کے مقابلے میں کم تھی۔ سوئس حکام کے مطابق رواں سال انرجی کی قیمتوں میں 27% اضافہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ایک گھر کا سالانہ بل اوسطاً 1200 فرانک سے اوپر جا سکتا ہے، لیکن حکومت کہتی ہے کہ یہ جھٹکا مختصر وقت کے لیے ہوگا۔ انرجی کی طرح گڈز اینڈ سروسز پر بھی حکومت کا سخت پرائسنگ کنٹرول ہے، جس کی وجہ سے اشیاء ضروریہ کی قیمتیں راتوں رات نہیں بڑھتیں۔ زرعی مصنوعات کی امپورٹ پر بھاری ٹیکس لاگو ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ڈومیسٹک ایگریکلچر پروڈکشن نہ صرف ملک کی ضرورت پوری کرنے کے قابل ہے بلکہ ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہے۔ سوئس شہریوں کی ترجیح ہوتی ہے کہ وہ مقامی مصنوعات خریدیں یا پھر یورپی یونین کی پروڈکٹس، تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ مقامی کسانوں اور صنعت کاروں کو ہو۔ ملکی پروڈکٹس کو چھوڑ کر امپورٹڈ چیزوں کو خریدنے والا احساس کمتری سوئس لوگوں میں نہیں۔ دسمبر 2022 میں امریکہ میں فوڈ پرائسز میں 12%، برطانیہ میں 17% اور جرمنی میں 20% اضافہ ہوا۔ سوئٹزرلینڈ میں بھی فوڈ پرائسز 4% تک بڑھیں، لیکن اس سے شہریوں کے بجٹ پر کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ سوئس سینٹرل بینک کا کہنا ہے کہ 2023 میں مہنگائی کی شرح 2.4% تک کم ہونے کی توقع ہے، جبکہ آئندہ سال یہ مزید کم ہو کر 1.8% پر آ جائے گی۔ یقیناً پاکستان جیسے ملکوں کو سوئٹزرلینڈ سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔